BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. تنازع کشمیر پھر پاکستانی خارجہ پالیسی کا محور بنتا ہوا. پاکستان کہتا ہے اگر انڈیا کو بات کرنی ہے تو اب پہل بھی اسے ہی کرنا ہوگی. جس وقت کسی قسم کا سگنل آئے گا ہندوستان سے وی ول ریسپونڈ رائٹ اوے. جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر متی الرحمان نظامی کو سن 1971 میں جنگی جرائم کے الزام پر سزائے موت. اور ملائیں گے آپ کو انڈیا جا کر اپنا رنگ جمانے والے پاکستانی موسیقار میکال حسن سے. کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ بنتا جا رہا ہے. گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان نے اس مسئلے کو بار بار بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا ہے. بظاہر پالیسی کی اس تبدیلی کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی کی رپورٹ. وہی آزادی کے نعرے اور جنگی ترانے، وہی فوجیوں جیسے لباس اور انہی کے جیسا اسلحہ، اور وہی جنگ پر اکسانے والی تقریریں. یہ ٹھیک ہے ہم بھارت کی جارحانہ عزائم کو اقوام متحدہ میں لے کر جائیں گے، لیکن بہر صورت ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ، طاقت کا جواب طاقت سے ہی دیا جا سکتا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے مظفر آباد کے لیے یہ آوازیں اور یہ نظارے نئے نہیں ہیں، بس ذرا وقفے کے بعد سنائی اور دکھائی دے رہے ہیں. مبصرین کہتے ہیں کہ سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور میں کشمیر کا تنازع سرد خانے میں پڑا رہا. نواز شریف نے بھی اقتدار سنبھالتے ہی بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا. مبصرین کے مطابق حالات آج ایک بار پھر پلٹا کھا رہے ہیں اور حکومت کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے لیے ایک بار پھر سر توڑ کوششیں کر رہی ہے. خواہ میاں نواز شریف پرائم منسٹر ہو یا پرویز مشرف صاحب ہوں یا ضیاء الحق صاحب ہوں یا بے نظیر بھٹو، مقصد یہ ہے کہ کشمیر ہماری شہر ہے. ابھی اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے یا اسٹریٹجی ہے وہ ہر لیڈر کی اپنی سوچ ہے. ابھی قبل از وقت ہے کہ یہ کہا جائے کہ کشمیر کا محاذ گرم ہو چلا ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی دوریوں کا نتیجہ عموماً یہی ہوتا ہے. آصف فاروقی، BBC نیوز، اسلام آباد. آصف فاروقی کی رپورٹ آپ نے دیکھی. آصف اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. آصف، انڈیا پاکستان کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو کیا اس صورتحال میں کشمیریوں کے لیے بہتری کی کوئی امید ہے؟ جی عالیہ، بظاہر فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ، پارلیمنٹ اور کسی حد تک سڑکوں پر کشمیر کے مسئلے کو ایک بار پھر سامنے لائے اور اجاگر کرے. اسی سوال کے ساتھ میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو ہیں خارجہ امور پر طارق فاطمی کے پاس گیا تھا آج صبح، اور ان سے میں نے یہی پوچھا کہ کیا پاکستان ایک بار پھر کشمیر کے مسئلے کو بھارت کے ساتھ تعلقات کی مرکز بنانا چاہ رہا ہے. تو ان کا کہنا تھا یہ الیکٹڈ حکومت ہے، یہ حکومت عوام نے الیکٹ کیا ہے، یہ حکومت کو پاکستان کے عوام کے جذبات کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ان کی کور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور جو کمٹمنٹ دیا ہے ہم نے کہ کشمیریوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی، اس پر کسی قسم کی آپ ویکننگ نہیں دیکھیں. وزیر اعظم صاحب کی جو یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں بھارت کے ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے جو 2-3 مہینے سے جو کچھ ہوا ہے ان کی وہ خواہش عملی جامہ نہیں پہنا پا رہی بلکہ اس کے مخالف عمل ہو رہا ہے؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ جو LOC کی وائلیشنز ہوئی ہے، جو کراس بارڈر فائرنگ ہوئی ہے، یہ ہندوستان نے کیا ہے، اور انڈین کومنٹیٹرز کا، لیٹ می ایمفسائز، انڈین کومنٹیٹرز کا اور پچھلے حکومت کے بہت سارے آفس بیئرز کا کہنا ہے کہ یہ ہارڈ لائن پالیسی. آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟
میرا یہی خیال ہے کہ شاید ڈومیسٹک الیکشنرنگ فیکٹرز اس میں آ گئے ہیں. اس اسٹریٹجی کا انہوں نے نام دیا 44+1، یعنی 44+1 اگر سیٹس ان کو مل جاتی ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لیجسلیٹو یا پروونشل اسمبلی میں، تو اس سے پہلی دفعہ ہندوستان میں ایک نان مسلم چیف منسٹر بننے کے امکانات ہو جاتے ہیں، بی جے پی حکومت آ جاتی ہے. اب ان پالیسیز اور ان آبجیکٹیوز کو تو اوبویسلی ہم جو ہے اس کی پذیرائی نہیں کر سکتے. لائن آف کنٹرول پہ جو فائرنگ کا تبادلہ جب ہوتا ہے، چلے بھارت میں تو الیکشنرنگ کا معاملہ تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے بھی تو فائرنگ ہوتی ہے نا. ایک سنگل جگہ بھی پاکستان آرمی نے انیشیٹو نہیں لی فائرنگ کی. وائی شوڈ وی ٹیک دی انیشیٹو؟ آپ مجھے بتائیے. ہمیں نہ ڈومیسٹک کمپلشن ہے، نہ بائی لیٹرل کمپلشن ہے، نہ انٹرنیشنل کمپلشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایل او سی جو ہے وہ پیسفل رہے، ہم چاہتے ہیں ورکنگ باؤنڈری پیسفل رہے. کیا اب آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ ایک دفعہ پھر بھارتی حکومت اور وزیر اعظم سے براہ راست بات کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ کم از کم سیکٹری لیول کی ٹاکس کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیے حضور، ہم نے یہ انویٹیشن دیا تھا انڈین فارن سیکرٹری کو، ڈیٹس فکسڈ ہو گئے تھے، تیاریاں اس کے لیے کمپلیٹ ہو گئی تھیں، تو دی انویٹیشن از آن ہر ٹیبل. اٹ از فار دیم ٹو ٹیک دی انیشیٹو. آپ دوبارہ رابطہ نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم کسی قسم کی انیشیٹو اب نہیں لیں گے، کیونکہ انیشیٹو لیا، دا بال از ناؤ ان نیو ڈیلیز کورٹ. اور اگر وہاں سے بھی کوئی شروعات نہیں ہوتی تو معاملہ ایسی اسٹینڈ سٹل ہی رہے گا؟ اگر ڈومیسٹک کمپلشنز جو ہیں یہ فیکٹر ہیں انڈین ایٹیچیوڈ میں، تو ہوپ فلی الیکشنز کے بعد چینج ہو جائیں گے. مگر اگر یہ فیکٹرز اس کے اور ڈیپر ہیں، یعنی انڈیا کی خواہش جو ہے ڈومینیٹ کرنے کی اس ریجن پر، اگر یہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، تو پھر تو انفارچونیٹلی تعلقات میں نیئر فیوچر میں کوئی بہتری نہیں ہوگا. مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ اگر اس طرح سے آپ اتنی سخت لہجے میں بات کریں گے اور اس طرح سے معاملات کو لے کے چلیں گے تو لگتا تو نہیں ہے بھارت کے ساتھ آنے والے دنوں میں کہ تعلقات اچھے ہونے والے؟ حضور، سخت نہیں ہے، یہ ریئلسٹک ہے. ہم تو انیشیٹو لے رہے ہیں، تو ہم ریڈی ہیں. جس وقت کسی قسم کا سگنل آئے گا ہندوستان سے، وی ول ریسپونڈ رائٹ اوے. آصف، پاکستان کہہ تو رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے انیشیٹو کا مثبت جواب دے گا، لیکن طارق فاطمی صاحب کی باتوں سے ایسا لگتا تو نہیں کہ کسی فوری پیش رفت کی امید کی جا سکتی ہے. جی علیہ، طارق فاطمی صاحب نے کافی باتیں کھول کر ریکارڈ پہ بیان کر دی ہیں، لیکن وزراء جو ہیں حکومت کے وہ آف دی ریکارڈ جب سے یہ طاہر القادری اور عمران خان کے دھرنے اسلام آباد میں شروع ہوئے تھے اس وقت سے یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ اب بھارت کے ساتھ نواز شریف کو اپنی جو شروع کی پالیسی تھی وہ بدلنا ہوگی، کیونکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو ہے وہ شاید وزیر اعظم کے اس انیشیٹو کی حمایت نہیں کرے گی. اسلام آباد سے آصف فاروقی، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں. بنگلہ دیش کی تیسری بڑی سیاسی جماعت اسلامی کے قائد مطیع الرحمان نظامی کو 1971 کی جنگ آزادی میں ہونے والے جنگی جرائم ثابت ہونے کے بعد موت کی سزا سنائی گئی ہے. بنگلہ دیش میں گزشتہ کچھ عرصے میں سنایا گیا تیسرا ایسا فیصلہ ہے. دیکھیے غضنفر حیدر کی رپورٹ. 71 سالہ مطیع الرحمان نظامی پر قتل، نسل کشی، ریپ اور تشدد سمیت 16 مزید الزامات ثابت ہونے پر انہیں موت کی سزا سنائی گئی. مطیع الرحمان 1971 میں ہونے والی جنگ میں پاکستان حامی ملیشیا البدر فورس اور جماعت اسلامی کے یوتھ ونگ کے قائد تھے. ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات کا بھی سامنا تھا. ڈھاکہ میں اس مقدمے کی سماعت جنگی جرائم کی خصوصی عدالت نے 3 ججوں کی زیر نگرانی کی. بنگلہ دیش میں یہ اس نوعیت کا تیسرا فیصلہ ہے. اس سے پہلے دلاور حسین سیدی کو بھی سزائے موت دی گئی تھی. تاہم بنگلہ دیش سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اپیل کے بعد اس سال ستمبر میں عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا، جبکہ گزشتہ سال دسمبر میں جماعت اسلامی کے ہی عبد القادر ملا کو جنگی جرائم ثابت ہونے پر پھانسی دے دی گئی. بنگلہ دیش میں ان فیصلوں کے بعد جماعت اسلامی کے حامیوں کی طرف سے ملک کے بیشتر علاقوں میں مظاہرے کیے گئے ہیں. جماعت اسلامی نے عدالت کے فیصلے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جمعرات، اتوار اور پیر کے روز ہڑتال کی کال دی ہے. غضنفر حیدر، BBC نیوز. وسطی سری لنکا میں شدید بارشوں کے بعد مٹی کے تودے گرنے کے واقعات میں کم از کم 100 افراد ہلاک اور 300 لاپتہ ہو گئے ہیں. اس واقعے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ ضلع بدولہ ہے، جہاں 140 مکانات زمین میں دھنس گئے ہیں.
بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے رسد لے جانے والا راکٹ امریکی ریاست ورجینیا میں لفٹ آف کے چند سیکنڈ بعد پھٹ کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس راکٹ میں کوئی انسان سوار نہیں تھا۔ نجی شعبے کے اشتراک سے رسد بھیجنے کی یہ ناسا کی پہلی کوشش تھی۔ مرکزی یورپ کے ملک ہنگری میں حکومت کے انٹرنیٹ پر ٹیکس لاگو کرنے کے منصوبے پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے پرامن احتجاج کیا ہے۔ انٹرنیٹ پر ٹیکس لاگو کرنے کا یہ منصوبہ دائیں بازو کی جماعت فیرس کا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی تصدیق کا معاملہ ایک مرتبہ پھر لٹک گیا ہے۔ اس خبر کے علاوہ 2014 کی مہنگی ترین تیز اور دلکش گاڑیوں کی پکچر گیلری بہت دیکھی جا رہی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر ملیے گا کراچی کی اس لیڈی ڈاکٹر سے جو افغانستان میں لوگوں کا علاج کرنے گئی ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ ویسے تو ایک تاثر یہ ہے کہ افغانستان میں اکثر پاکستان کے بارے میں منفی سوچ پائی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ پاکستان پر ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا الزام لگاتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی پاکستانی خاتون ڈاکٹر سے کرائیں گے جو افغانستان کے جنوبی صوبے کنڑ کے شہر اسد آباد میں کام کر رہی ہیں، اور سینکڑوں کلومیٹر دور کراچی سے آنے والی اس ڈاکٹر سے مقامی لوگ بہت خوش بھی ہیں۔ BBC پشتو کے عبداللہ نظامی کی رپورٹ۔ معالج کے لیے انتظار کا وقت تو ابھی بھی زیادہ ہے، لیکن یہ لوگ خوش ہیں کہ انہیں ڈاکٹرز کے پاس آئی کے لیے اب زیادہ سفر نہیں کرنا پڑتا۔ یہ مریض نورستان کے دور دراز پہاڑوں سے اسد آباد کے ہسپتال میں کام کرنے والی پاکستانی ڈاکٹرز کے پاس آئی ہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن مقامی آبادی کے علاج کی ضروریات بھی انہیں کافی حد تک پوری کر دی ہے۔ مخکې مونږ پاکستان ته تلو او پاکستان کې ډېر مونږ ته مشکلات هم وو۔ پہلے ہم علاج کے لیے پاکستان جاتے تھے جہاں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہاں پولیس بھی ہمیں تنگ کرتی تھی اور مریضوں کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہم بہت خوش ہوئے جب پتہ چلا کہ اسد آباد کے ہسپتال میں پاکستان سے ڈاکٹرز آئے ہیں۔ اب تک میں 5-6 مریضوں کو یہاں لا چکا ہوں اور شکر ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ان کا معائنہ اور علاج کیا گیا۔ او تر اوسه شکر الحمدلله ښه نتیجه راکړې۔ معالج رخسانہ علی کراچی سے کنڑ آئے ہیں۔ یہ ڈاکٹر سب سے زیادہ توجہ حاملہ خواتین اور بچوں کو دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث سب سے زیادہ خطرہ ماں اور بچے کی زندگیوں کو لاحق ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نا یہاں پر دور دور سے پیشنٹ آتے ہیں، نورستان سے، کابل سے، جلال آباد سے اور قندوز سے بہت زیادہ پور پیشنٹ آتے ہیں جہاں پہ اسپتال کی سہولت نہیں ہے اور وہ پاکستان نہیں جا سکتے، اور یہاں پہ تمام سہولت ہیں ہمارے پاس اور آسان علاج ہے، سستا ہے اور گھر کی طرح ماحول ہے۔ ان کو پاکستان سے بہتر سہولت ہم یہاں فراہم کرتے ہیں اور ہم لوگ پاکستان سے ہی آئے ہیں۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کی تکالیف یہاں پہنچنے تک کئی گنا بڑھ چکی ہوتی ہے اور مہنگی ہسپتالوں میں علاج ہر کسی کی بس میں نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں پاکستانی سے آئی ہوئی ایمان ڈاکٹرز کب تک افغان خواتین کا علاج کرنے کے قابل ہوگی، لیکن مقامی سطح پر شرعی تعلیم کی اضافی ناامید کی ایک کرن ضرور پیدا کی ہے۔ BBC پشتو کے عبداللہ نظامی کی رپورٹ۔ آئیے اب موسیقی کا ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان کی میوزک انڈسٹری میں میکال حسن کا نام سب جانتے ہیں۔ وہ پاکستان کے اولین کلاسیکل گٹارسٹ مانے جاتے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے انڈیا کے کچھ نامور موسیقاروں کے ساتھ مل کر ایک نئی البم بنائی ہے جو ریلیز کے ساتھ ہی اس وقت تنازع کا شکار ہو گئی جب انڈیا میں شیو سینا کے کارکنوں نے اس کی تقریب رونمائی پر حملہ کر دیا۔ ہمارے ساتھی شمالہ جعفری میکال حسن سے لاہور میں ملی اور پوچھا کہ انہیں انڈیا جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اگر میں انڈیا آ کے کام کر رہا ہوں اور اگر میرے پروموٹرز بھی انڈین ہیں، اگر میری مینجمنٹ بھی انڈین ہے، میرا ریکارڈ لیبل بھی انڈین ہے اور مجھے انڈین عوام ہی بلا رہی ہے، تو وائی ناٹ کہ ایسی ہم کون سی چیز کر رہے ہیں جو کہ وہ نہیں پرفارم کر سکتے۔ انڈین اور پاکستانی جو آرٹسٹ ہیں ان کی تعاون سے یا کولیبریشن سے کیا فرق پڑ سکتا ہے میوزک انڈسٹری کو؟ کتنا اہم ہے یہ؟ بہت اہم ہے، بیکاز ہمیں کلچرلی کٹ آف کیا جا رہا ہے۔
ہمارے ینگ لوگوں کو انکریج نہیں کیا جا رہا کہ وہ انڈیا کو ایز اے وائبل مارکیٹ سمجھیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں ٹریڈ اسٹیبلش کرنی چاہیے, ہمیں ٹریڈنگ ریلیکس کرنی چاہیے. پاکستانیوں کے لیے انڈیا میں کام کرنا کوئی اتنا ایزی نہیں ہے, ہمارے لیے اتنا ایزی نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے جو چیزیں ایزی ہیں وہ یہ ہے کہ دس از دی اونلی ٹیریٹری, انڈیا اینڈ پاکستان ہے دی اونلی ٹیریٹریز جو ہندی لینگویج کو ایک تو شیئر کرتی ہیں, جو کہ برتھ پلیس ہیں بہت سارے کلاسیکل انوینشنز کی. قوالی, انوینشن آف دا ستار, دا طبلہ, یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, یہ ساری اسی ایریا میں شروع ہوئی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے کلچر کو بالکل ہم بھول بیٹھے ہیں, اور وہ ہمارا جو کلچر, جو ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں, جو پاکستان کے آرٹسٹ نے کنٹریبیوشنز کی ہیں, وہ ابھی بھی زندہ انڈیا میں. آج کل پاکستان میں کس قسم کا میوزک زیادہ چل رہا ہے؟ پاکستان میں میوزک دیکھا جا رہا ہے, سنا نہیں جا رہا. ٹی وی دیکھتے ہیں بس لوگ, لائیو ایونٹس, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کی سچویشن کی وجہ سے جی ایونٹس نہیں ہو رہے, لیکن آپ دیکھیں ہر طرف یہ دھرنے کر رہے ہیں لوگ, اور کتنے کوئی بام بلاسٹ نہیں ہو رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنی بڑی ریلی بلا لیں کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک گولی نہیں چلتی. لیکن جب میوزک کی بات آتی تو ایک دم سیکیورٹی کنسرن ہو جاتا ہے. فیشن شوز لوگ کرائی جا رہے ہیں, کوئی سیکیورٹی کنسرن نہیں ہے. اصلیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آرٹس کو لو نہیں کرتے, ہم صرف انٹرٹینمنٹ کو لو کرتے ہیں. میکال, پراسپیکٹس کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اپنے نئے البم کی, پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی؟ البم کے بہت اچھے پراسپیکٹس ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سٹیپ ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کے بارے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ دس ول بی اے پازیٹیو فرسٹ سٹیپ کہ ہم لوگ اپنے ٹیلنٹس کو اکٹھا لا رہے ہیں. وی آر ناٹ سیئنگ کہ آپ بہتر ہیں یا ہم بہتر ہیں, وی آر سیئنگ کہ وہ بہت گریٹ, تو ہم لوگ مل کے کیوں نہیں کچھ کر سکتے. میکال حسن سے شمائلہ جعفری نے بات کی. یہ تو تھا آج کا سیربین. کل کے پروگرام میں پہلی جنگ عظیم کے بارے میں ہمارے خصوصی سلسلے میں دیکھیے گا کہ یہ جنگ لبنان میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کس طرح نگل گئی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ-نازکی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل کا سیربین شفیع نقی جامعی پیش کریں گے. تب تک تازہ ترین خبروں, تبصروں, تجزیوں, تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے.